اچھا مولانا صاحب سے پہلے تو سوالی آنے پر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ ایک تو آپ نے مولانا صاحب اور حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی دھمکی دی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں، اور اب جو 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس یا ایک ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنا موقف پوری قوم کو دیں گے، قوم کے سامنے پیش کریں گے اپنا موقف، اور ساتھ ساتھ حکومت کے لوگ بھی رابطے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے۔ دوسری طرف وفاق المدارس العربیہ یا جو ہمارے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے، اور روزمرہ کی صورتحال سے ہم ان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ملکی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا جی۔ یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اعتماد کا ماحول آئے اور ایک معتدل قسم کی سیاست جو ہے وجود پائے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ حکومت جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو نرم رکھنے میں اپنی تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرے، اپنی توانائیاں استعمال کرے، وہی سبب بن رہی ہے ملک میں لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے کی، وہی سبب بن رہی ہے شعوری طور پر قوم کو احتجاج کی طرف لے جانے پہ۔ اگر دینی مدارس کے حوالے سے جو بل ہے، تو یہ ظاہر ہے جی کہ یہ تو الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور جس میں پیپل پارٹی شامل تھی، اور زرداری صاحب خود جو ہے اس کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر تھے، اس وقت اتفاق رائے کے ساتھ یہی ڈرافٹ طے ہوا تھا۔ پھر کچھ قوتوں نے جب اس میں غیر ضروری مداخلت کی اور اس پر قانون سازی رک گئی، تو اب پھر دوبارہ جب ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جب سب چیزیں طے ہو رہی ہیں اور ایک 26ویں ترمیم آ رہی ہے، تو وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس پر اتفاق رائے ہے اس کو بھی پاس کر دیا جائے، جس پر اتفاق رائے ہو گیا، اور باقاعدہ مذاکرات میں ساری چیزیں طے ہوئیں۔ بلاور ہاؤس میں بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، لاہور میں بھی نواز شریف صاحب کے یہاں 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے۔ آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارا اپنا موقف ہے، اور انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا موقف دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ وزیر اعظم نے آپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، تو اس پہ کوئی یقین دہانی آپ کو دی گئی ہے مدارس بل کے حوالے سے؟ دیکھیے، وہ ہر دم کہتے رہیں کہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ گفتگو تو اچھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے 26ویں ترمیم سے پہلے گفتگو ہوئی تھی۔ اگر اس گفتگو اور اس اعتماد کا آج یہ عالم ہے، میں آج اس کے ایک ٹیلی فون پر کس طریقے سے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں، یا جو ٹارگٹ ہے ہمارا ہم اس سے پیچھے ہٹے، کیوں ہٹیں گے جی؟ دوسرا مولانا صاحب، پتہ چلی ہے اس میں کہ فروری میں جو ہے نا حکومت چینج ہو رہی ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ شہباز شریف سے لے کے بلاول کو دی جا رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے الیکشن دھاندلی کا الیکشن ہے۔ یہ حکومت بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے، آئینی حکومت نہیں ہے، بس ایک زبردستی والی حکومت ہے۔ تو اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، باقی اس کے علاوہ ہمارا وہی موقف اس پارلیمنٹ کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں ہوگا جو پہلے سے ہے۔ مولانا صاحب، اگر لانگ مارچ کی ہوئی حکومت کے خلاف تو کیا پی ٹی آئی بھی ساتھ ہوگی؟ مجھے نہیں پتا ان کا، اس بارے میں ہمارا کوئی آپس میں نہ معاہدہ ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے، لیکن ہم اپنا فیصلہ
अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। चलिए मौलाना साहब, एक तो सूबे में अमन अमान का जो अभी बड़ा मसला दरपेश है, तो उस पर क्या कहेंगे? सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या हैं जी। और मेरे ख्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है। इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतज़ामी सलाहियतें हैं, न कोई नज़रियाती सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है, और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है, जो मैं समझता हूँ कि उसकी भी बस में नहीं है, उसकी भी बस में नहीं है। और हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं। हम जमीयत उलमा की सतह पर दूसरी तमाम जो सूबे के स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हत्ता कि हम मजहबी ग्रोहों के साथ भी बैठकर बात करना चाहेंगे ताकि कुछ मुस्तकिल हल की तरफ हम जा सकें। जब मौलाना साहब, एक तो सूबे में गवर्नर राज की बातें हो रही है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक बात ये बात भी सुनने में आ रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा रही है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, न मैं इस पर कोई तबसरा कर सकता हूँ। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हर चंद के आइन में एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ इमरजेंसी की कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है, लेकिन ताहम जो मौरूज़ी हालात हैं उसमें आज गवर्नर राज में मसले का हल नहीं होगा। मौलाना साहब, कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके आप क्या समझते हैं कि इसके दूसरा नताइज बरामद होंगे, कुछ नताइज निकलेंगे, या इसमें वज़ीर-ए-आला भी शिरकत की, पीटीआई को शिरकत की, इसके नताइज? मैं ख्याल इसलिए जवाब जो मैंने अभी दिया वो काफ़ी है, उसके लिए वो तो काफ़ी है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत